ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام، سٹیج کے اوپر تشریف فرما اکابرین ملت، پاکستان کے طول و عرض سے تشریف لانے والے ختم نبوت کے جیالوں، پروانوں اور مستانوں، الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام یہ عظیم و شان تحفظ ختم نبوت کانفرنس منعقد ہے۔ کل سے آپ تمام حضرات اس پنڈال کے اندر اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کی توجہ کو آپ سمیٹ رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کے اندر حاضری کی نیت سے کھڑا ہوا ہوں۔ اپنے ان اکابرین کی موجودگی میں صرف دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات میری قادیانیوں سے ہے اور دوسری بات میری آپ حضرات سے ہوگی۔ قادیانیوں سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان بننے سے پہلے ہمارے اکابرین نے آپ کے خلاف بہت بڑا علمی اور قلمی جہاد کیا۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں آپ کی اور میری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے سن 1953 کے اندر قادیانیوں کے خلاف ختم نبوت تحریک چلائی۔ الحمدللہ ہم نے ناموس رسالت کے لیے، تحفظ ختم نبوت کے لیے 10,000 جانیں قربان کی ہیں۔ پھر 1974 آیا، آپ کی اور میری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے قومی اسمبلی کے اندر اس مسئلے کو لائے اور ہم نے وہ تحریک چلائی۔ اس تحریک کے نتیجے میں قادیانی مرزا غلام قادیانی کو مسیح موعود ماننے والے، مہدی ماننے والے، مجدد ماننے والے، ملہم من اللہ ماننے والے، اس کو نبی ماننے والے، وہ قومی اسمبلی سے عینی اور قانونی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے۔ پھر آپ کی اور میری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے 1984 کے اندر ختم نبوت تحریک چلائی، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ قادیانی مرزائی، وہ چناب نگر کا ہو، وہ لاہور کا ہو، کراچی کا ہو، وہ پاکستان کے کسی کونے میں رہتے ہوئے آپ کے اور میرے پاکستان کا آئین اور قانون کہتا ہے کہ قادیانی مرزائی اذان نہیں دے سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، کسی مسلمان کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتا۔ قادیانی مرزائی کسی مسلمان کو قادیانیت کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ جب یہ فیصلہ آیا تو قادیانی مرزائیوں نے یہ مدعا لے کر پاکستان کی تمام عدالتوں میں چیلنج کیا کہ مسلمان قومی اسمبلی، سینٹ، پارلیمنٹ یہ کہتا ہے کہ قادیانی کافر ہے، لہذا عدالتوں سے رجوع کیا۔ عدالتوں نے کہا توجہ کیجئے، پاکستان کے سیشن کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک یہ فیصلہ دیا کہ قادیانی کون ہے، بلند آواز سے قادیانی کون ہے۔ ہم نے یہ تحریکیں چلائیں اور یہ بات کرنا چاہتا ہوں، قادیانیوں ابھی کچھ دن پہلے نگران وزیر اعظم امریکہ کے دورے پہ گئے اور IMF نے کہا وزیر اعظم صاحب آپ پاکستان کے اندر قادیانیوں کا تحفظ کریں، ہم پاکستان کا سارا قرضہ معاف کرتے ہیں۔ آج اس ذمہ دار سٹیج کی وساطت سے اپنے اکابرین کے سامنے قادیانیوں سے، موجودہ گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جتنی بھی پاکستان میں تحریکیں چلی ہیں وہ قادیانیوں کی حماقت کی وجہ سے چلی ہے۔ ہم نے تمہیں کھڈے لین لگایا، اب اگر کوئی تمہاری حماقت کی وجہ سے ملک میں تحریک چلے گی تو
انشاءاللہ یہ تحریک قادیانیوں کے خاتمے کی تحریک ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ تمہارے خاتمے کی تحریک ہوگی. اور آخری گزارش آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں، اس ذمہ دار اجتماع کی وساطت سے آپ تہیہ کر کے جاؤ. اکابرین کے سامنے کوئی وقت ہو، کوئی حکومت ہو، وہ فوجی حکومت ہو، کوئی بھی ہو، آج ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم ختم نبوت کا دفاع کریں گے. ہاتھ بلند کر کے ہم ختم نبوت کا دفاع کریں گے اور مجلس کے پلیٹ فارم سے کریں گے. تمہیں یہی کہنا چاہتا ہوں، ارے نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے، نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے. ارے آج بھی ان کے روضے سے امتی کی صدا آتی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.